بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو نے پھول لگانے ہیں تو پھول لگا، تو نے پھول لگانے ہیں تو پھول لگا، پتجھڑ کا جو کام ہے اس کو کرنے دے۔ تو یہی میں کہوں گی اپنی زبان کے بارے میں۔ اب میں جس شخصیت کو مدعو کرنے جا رہی ہوں، آپ انڈیا سے تشریف لائے ہیں اور آپ جس موضوع پر گفتگو کریں گے اس کا نام ہے ہندوستان میں اردو زبان و ادب کا ایک جائزہ۔ تو تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر محمد زاہد صاحب، اپنی تالیوں میں انہیں خوش آمدید کہیے۔ السلام علیکم حضرات و خواتین، بہت خوشی ہوئی کہ امریکہ کی سرزمین پر اردو کے اتنے دیوانے موجود ہیں، اور یہ کانفرنس جو کل بھی چلی اور آج بھی چل رہی ہے، اس میں اتنے لوگوں کی موجودگی ہی اس کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ میں پروفیسر مسعود قریشی صاحب اور ان کے سارے رفیقوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اپنا یہ مقالہ پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، جس کا عنوان ہے ہندوستان میں اردو زبان و ادب ایک جائزہ۔ 1947 میں بر صغیر کی تقسیم کے نتیجے میں دو ملک وجود میں آئے۔ اب تک اردو زبان پورے علاقے اور تمام لوگوں کی مشترکہ زبان تھی، مگر تقسیم کے بعد اس نظریے میں تبدیلی آ گئی۔ اردو پاکستان کی سرکاری زبان بن گئی اور ہندوستان میں ہندی کو فوقیت دی جانے لگی۔ ایک طبقے نے اس سے منہ موڑ لیا اور ایک گروہ نے اس زبان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کو اپنا مشن بنا لیا۔ ان حقائق کے باوجود ہندوستان میں اردو زبان کی بڑی اہمیت ہے۔ شمال سے جنوب تک لوگ لکھنے، پڑھنے اور بولنے میں آج بھی اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اردو زبان کا شمار ہندوستان کی 22 تسلیم شدہ زبانوں میں ہوتا ہے۔ ہندوستانی کرنسی روپے میں جن 15 زبانوں کو لکھا جاتا ہے ان میں ایک اردو بھی ہے۔ 2011 کی مردم شماری کے مطابق ہندوستان کی یہ 7ویں بڑی زبان ہے، جس کے بولنے والوں کی تعداد 5.07 کروڑ بتائی گئی ہے۔ اردو میڈیم پرائمری اور سیکنڈری اسکولوں کی تعداد 28,276 ہے، جس میں درجہ اول تا ہشتم پڑھنے والوں کی تعداد 35 لاکھ سے زیادہ ہے۔ 437 کالجوں میں اردو زبان BA تک پڑھائی جاتی ہے، اور 50 سے زائد یونیورسٹیوں میں MA اور PhD تک کی تعلیم کا انتظام ہے۔ نیشنل کونسل فار پروموشن آف اردو لینگویج مرکزی سرکار کا ایک نوڈل ایجنسی ہے مرکزی سرکار کی، جس کا بجٹ 2024 اور 25 میں 87 کروڑ ہے، یعنی اس کو 87 کروڑ روپے ہر سال ملتے ہیں اردو زبان کے فروغ کے لیے۔ اس کے 887 سینٹر میں 60,266 بچے اردو کے ایک سالہ سرٹیفکیٹ کورس میں داخلہ لے کر پڑھ رہے ہیں۔ مولانا آزاد نیشنل اوپن یونیورسٹی حیدرآباد کے فاصلاتی کورس میں اردو سیکھنے والے طلباء کی تعداد 1 لاکھ ہے۔ اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی، جامعہ اردو علی گڑھ وغیرہ میں بھی فاصلاتی اردو تعلیمی نظام رائج ہے۔ ہندوستان کے طول و عرض میں تقریباً 20,000 سے زائد مدرسے ہیں، جن میں سے 10% سرکاری مدرسے ہیں۔ سرکاری مدرسوں کا مطلب یہ ہوا کہ سرکاری مدرسہ بورڈ ہے جس کے تحت یہ مدرسے چلتے ہیں، اور جو مدرسہ بورڈز کے باہر مدرسے ہیں ان میں سے زیادہ تر میں اردو، عربی، ہندی وغیرہ پڑھائی جاتی ہے، اور حافظ، عالم، قاری اور مفتی بننے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ سرکاری مدرسوں میں سائنس، انگلش، تاریخ، ریاضی وغیرہ بھی پڑھائی جاتی ہے۔ ان 20,000 مدرسوں میں طلباء کی تعداد تقریباً 20 لاکھ ہے۔ ہندوستان میں کل 28 ریاستیں ہیں، جن میں سے 17 میں اردو اکیڈمیاں قائم ہیں۔ آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اتنی اکیڈمیاں ہندی کی بھی نہیں ہیں۔ 17 اردو اکیڈمیاں ریاست کی 17 ریاستوں میں قائم ہیں۔
اور یہ اپنے طور پر ریاستی بجٹ کے سہارے طلبہ میں بیداری کے پروگرام، سیمینار، مشاعرے وغیرہ منعقد کرتی ہیں۔ چند اکیڈمیاں ماہنامے اور سہ ماہی رسالے بھی شائع کرتی ہیں، مصنفین کی کتابوں کو ہر سال انعام دیتی ہیں، نیز منفرد اور مجموعی خدمات کے لیے ایوارڈ سے بھی نوازتی ہیں۔ اس کے علاوہ مرکزی سرکار کا ادارہ ساہتیہ اکیڈمی ہے، جو ہندوستان کی سبھی تسلیم شدہ زبانوں کے ادیب اور شاعر کو ہر سال انعام سے اور ایوارڈ سے نوازتا ہے۔ کچھ ریاستی حکومتوں کی طرف سے اقلیتی طلبہ کو درجہ اول تک پوسٹ گریجویٹ نیز ٹیکنیکل تعلیم کی حد تک وظیفہ بھی دیا جاتا ہے۔ خاص طور سے بنگال وغیرہ میں یہ چیز کافی زیادہ ہے۔ میں مختصراً اس کو پڑھوں گا، باقی چیزوں سے آپ لوگ واقف ہی ہیں۔ اب زبان کا معاملہ تو آپ نے دیکھ لیا، ادب پر میں آتا ہوں۔ بر صغیر کی تقسیم سے قبل اردو زبان میں ناول نگاری کی مضبوط بنیاد پڑ چکی تھی۔ ڈپٹی نذیر احمد اور رتن ناتھ سرشار کی تحریروں میں اس کی واضح جھلک نظر آتی ہے۔ عبدالحلیم شرر کا ناول فردوس بری اور محمد علی طبیب کا ناول نیل کا سانپ تاریخی ناول نگاری کی مثالیں ہیں۔ راشد الخیری کے ناول اسلامی تہذیب کے احیاء کی کوشش کرتے ہیں۔ مرزا ہادی رسوا کا ناول امراؤ جان ادا ایک خاص تہذیب کے واقعات کی نشاندہی کرتا ہے۔ مرزا محمد سعید کا ناول قاب ہستی فرد اور سماج کے باہمی تصادم کو پیش کرتا ہے۔ میں اس چیز سے آگے آتا ہوں۔ 1947 کے بعد ہندوستان میں جن ناول نگاروں نے اپنی جگہ بنائی ان میں قرۃ العین حیدر کا نام ممتاز ہے۔ ان کا ناول آگ کا دریا بہت اہم ہے۔ جوگندر پال کا ناول خواب روح ایک نئی سرزمین پر آباد ہونے والے مہاجر اور مقامی لوگوں کی آویزش کا مظہر ہے۔ قاضی عبدالستار کا ناول شب گزیدہ میں اودھ کے جاگیردارانہ نظام کی کامیاب تصویر کشی کی گئی ہے۔ جمیلہ ہاشمی کا ناول تلاش بہارا خاندانی رشتوں کی تلاش پر مشتمل ہے۔ حیات اللہ انصاری کا ناول لہو کے پھول میں سماجی اور سیاسی مسائل کا تانا بانا نظر آتا ہے۔ خواجہ احمد عباس کا ناول انقلاب انسان دوستی کا اشتراکی نقطۂ نظر پیش کرتا ہے۔ حالیہ دور میں جن لوگوں نے اپنے ناولوں کے ذریعہ اردو ادب میں اپنی شناخت ہندوستان میں مستحکم کی ہے ان میں جیلانی بانو، ان کا ناول ایوان غزل، آمنہ ابو الحسن، ان کا ناول واپسی، انور سجاد خوشبو کا باغ، مستصر حسین تارڑ فاختہ، شمائل احمد ندی، الیاس احمد گدی فائر ایریا، عبدالصمد دو گز زمین، مشرف عالم ذوقی کا ناول بیان، نیر مسعود کا ناول طاؤس چمن کی مینا، ریوتی سرن شرما کا ناول سفر بے منزل، پیغام آفاقی کا ناول مکان اور صدیق عالم کا ناول چاندنی کی کشتی وغیرہ کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ یہ جو حالیہ دور میں ناول لکھے گئے ہیں ان کی باتیں میں نے کی۔ اب اس کے بعد افسانہ نگاری پر آ جائیے تو ہندوستان میں افسانہ نگاری کا جو معاملہ رہا ہے وہ تو پریم چند سے آپ بھی جانتے ہیں، اور ان کے بعد جن لوگوں نے اس میں اپنا کنٹریبیوشن پیش کیا اس میں سلطان حیدر جوش، علی عباس حسینی، ساغر نظامی، اعظم کریوی، اختر حسین رائے پوری وغیرہ شامل ہیں۔ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر 1936 میں منفرد اور بے باک افسانوں کا مجموعہ انگار اشاعت پذیر ہوا۔ اس کے مصنفین میں سجاد ظہیر، احمد علی، رشید جہاں اور محمود الظفر تھے۔ اس سے لکھنے والوں کو نئے موضوعات ملے۔ کرشن چندر، عصمت چغتائی، سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی، سہیل عظیم آبادی، حیات اللہ انصاری وغیرہ نے افسانہ نگاری کے نئے معیار قائم کیے۔ ہندوستان میں افسانہ نگاری کو مزید آگے بڑھانے والوں میں قرۃ العین حیدر کا نام سب سے نمایاں ہے۔ انہوں نے نئے تجربے کیے، افسانے کو نئی سمت عطا کی۔ انہوں نے زبانی انداز کے بیانیوں کو معاشرتی تاریخیت کے ساتھ قائم کرنے میں بڑا کردار نبھایا۔ ہاؤسنگ سوسائٹی، ملفوظات حاجی گل بابا بیکتاشی، روشنی کی رفتار وغیرہ اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ رام لال کے افسانوں میں تقسیم ہند کے اثرات نمایاں ہیں۔ دوزخ سے واپسی، ایک شہری پاکستان کا، قبر وغیرہ ان کے نمائندہ افسانے ہیں۔ بشیشر پردیپ نے تقسیم کے ساتھ انسانی اقدار کو اپنا موضوع بنایا۔ پیاس، کم ظرف وغیرہ ان کے مجموعے ہیں۔ جوگندر پال نے بیانیہ،
اور حیت سازی میں نئے رنگ بھرنے کی کوشش کی اور فرد کے اندرونی کرب کو اجاگر کیا. نازائیدہ، کتھا نگر اور تخلیق وغیرہ اس کی مثالیں ہیں. ہندوستان میں جدیدیت کی تحریک کے نتیجے میں جن لوگوں نے قلم اٹھایا ان افسانہ نگاروں میں ظفر اوگانوی، ان کا افسانوی مجموعے کا نام ہے بیچ کا ورق. انور عظیم، 7 منزلہ بھوت، آخری رات، مردہ گھوڑے کی آنکھیں وغیرہ یہ ان کے افسانے ہیں. غیاث احمد گدی، پرندہ پکڑنے والی گاڑی، دیمک وغیرہ. جیلانی بانو، پتھر کا جگر، ذل سبحانی وغیرہ. اقبال مجید کا افسانہ پوشاک، سرنگیں وغیرہ. رتن سنگھ، کاٹ کا گھوڑا، پنجرے کا آدمی وغیرہ. بلراج مینرا، ماچس، مقتل، کمپوزیشن یہ ان کے مشہور افسانے ہیں. انہوں کے نام اہم ہیں. دیگر لوگوں میں گلزار، انور سجاد، سریندر پرکاش، شوکت حیات، انیس رفیع، اکرام باغ، قمر احسن، شفق، طارق چھتاری، حسین الحق، مظہر الزما خان، سلام بن رزاق، انور خان، نیر مسعود، سید محمد اشرف، مشرف عالم ذوقی، شموئل احمد، ساجد رشید وغیرہ کے نام لیے جا سکتے ہیں. ہندوستان میں فی الوقت جو تازہ دم افسانہ نگار منظرنامے پر موجود ہیں اور نئے زمانے کے مسائل کی عکاسی کر رہے ہیں ان میں اشتیاق سعید، فیروز عابد، اسلم جمشید پوری، شہیرہ مسرور، صادقہ نواب سحر، نگار عظیم، قاسم خورشید، ڈاکٹر نریش، قمر جہاں، عبدالغنی شیخ، اختر آزاد، انیس النبی، خورشید اختر، شاہد فروغی، دائم انصاری، اقبال سلیم، مسور تمنا، حبیب ریت پوری وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں. یہ نئے زمانے کے سارے افسانہ نگار ہیں. ان کی عمریں 25 سے 40 کے درمیان ہیں سب. اب طنز و مزاح پر آتے ہیں. اردو میں طنز و مزاح کی بات کریں تو قدیم داستانوں میں اس کا سراغ ملتا ہے. رجب علی بیگ سرور کی فسانہ عجاب میں بھی اس کی جھلک ملتی ہے. داستان امیر حمزہ اور بوستان خیال میں اس کے مواقع زیادہ ملتے ہیں. مرزا غالب کے خطوط میں جا بجا اس کا اظہار ملتا ہے. منشی سجاد حسین، رتن ناتھ سرشار، تربھون ناتھ ہجر، مرزا مچھو بیگ، ستم ظریف، جوالا پرشاد برق، احمد علی شوق، نواب سید محمد آزاد وغیرہ نے طنز و مزاح کی صنف کو آگے بڑھانے میں نمایاں کردار ادا کیا. اس کے بعد مہدی افادی، خواجہ حسن نظامی، چراغ حسن حسرت، عبد الماجد دریابادی، محفوظ علی بدایونی، مرزا فرحت اللہ بیگ وغیرہ کے نام ہیں. 1947 کے بعد ہندوستان میں طنزیہ و مزاحیہ ادب کو فروغ دینے میں پروفیسر رشید احمد صدیقی کا نام نمایاں ہے. ان کی علمیت ان کے ظریفانہ مضامین میں بھی نمایاں ہے. گنج حیائے گرامایا اور طنزیات و مضحکات رشید صاحب کی یادگار تصانیف ہے. لفظوں کے الٹ پھیر سے طنز و مزاح پیدا کرنے کا ہنر شوکت تھانوی کو آتا تھا. سودیشی ریل ان کا مزاحیہ افسانہ ہے. موج تبسم، بحر تبسم وغیرہ ان کے مزاحیہ مضامین کے مجموعے ہیں. کنہیا لال کپور کے طنز میں تیزی بھی ہے اور نفاست بھی. شیشہ و تیشہ، نو کے نشتر وغیرہ ان کے مشہور مجموعے ہیں. فرقت کاکوری عام طور پر شعراء کو نشانہ بناتے ہیں. ماہ مداوا، کف گل فروش وغیرہ ان کی کتابیں ہیں. ان کے بعد جن لوگوں نے اس فن کے ذریعے اپنی شناخت قائم کی ان میں انجم مانپوری، فکر تونسوی، یوسف ناظم، سالک نقوی، مصطفیٰ حسین، احمد جمال پاشا، شفیقہ فرحت، ابراہیم ہوش، نصرت ظہیر، دلیپ سنگھ، قیوم بدر، حسین احمد زاہدی، غضنفر، اسد رضا وغیرہ کے نام شامل ہیں. یہ لوگ ابھی بھی لکھ رہے ہیں، اسد رضا وغیرہ، حسین احمد زاہدی وغیرہ. اردو ڈرامے کی ابتدا واجد علی شاہ کے ناٹک رادھا کنہیا کا قصہ سے ہوتی ہے. اس کے بعد امانت لکھنوی نے اندر سبھا لکھی. ابو الفضل کا ڈرامہ سہولت عالمگیر 1857 میں شائع ہوا. سید محمد آزاد کا ڈرامہ نوابی دربار 1878 میں. ہفت روزہ اودھ پنچ لکھنؤ میں قسطوں میں شائع ہوا. 1880 میں مولوی احمد حسین وافر کا ڈرامہ بیمار بلول ڈھاکہ سے اشاعت پذیر ہوا. پارسی تھیٹر نے ڈراموں کو پیش کرنے اور عوام تک پہنچانے میں کامیابی حاصل کی. کلکتہ اور بمبئی اس کے اہم مراکز بنے. آغا حشر کاشمیری کی بدولت اردو ڈرامہ کافی مقبول ہوا. آغا حشر کے ساتھ اور ان کے بعد ڈرامہ لکھنے والوں میں امتیاز علی تاج، ان کا مشہور ڈرامہ انارکلی ہے. وحید النبی کا ڈرامہ خیر و شر، حکیم حبیب الرحمن کا ڈرامہ غریب ہندوستان، راحت آرا بیگم کا ڈرامہ رادھا اور پریمی، دل لکھنوی ڈرامہ تاج محل،
آرزو لکھنوی ڈرامہ جام زہر، عمل کا پھل وغیرہ، پنڈت نارائن پرساد بیتاب، شکنتلا وغیرہ کے نام اہم ہیں۔ پرتھوی راج کپور نے انڈین پیپلز تھیٹر ایسوسی ایشن اپٹا کے ذریعہ اردو ڈراموں کو دور تک پہنچایا۔ آزادی کے بعد جن ڈرامہ نگاروں نے اس صنف ادب کی خدمت کی، اس میں نیاز احمد خان، پروفیسر محمد مجیب، سجاد ظہیر، اپیندر ناتھ اشک، راجندر سنگھ بیدی، سردار جعفری، حبیب تنویر، شمس الدین آغا، کمال احمد، ظہیر انور، رفت شمیم وغیرہ کے نام اہمیت کے حامل ہیں۔ خواتین ڈرامہ نگاروں میں قدسیہ زیدی، صالحہ عابد حسین، زاہدہ زیدی، ساجدہ زیدی، عائشہ احمد وغیرہ نے خاصی شہرت حاصل کی ہے۔ میں اور آگے بڑھتا ہوں۔ اس کے بعد تحقیق پر ہے کچھ، اور اس کے بعد تنقید پر، جن لوگوں نے تنقیدی ادب کو بڑھایا۔ میں اس حصے کو چھوڑ کر غزل پر آ جاتا ہوں کہ اردو زبان میں غزل ایسی صنف سخن ہے جس پر سب سے زیادہ شعراء نے طبع آزمائی کی ہے۔ تقسیم سے پہلے تک امیر خسرو، ولی، میر غالب، ذوق وغیرہ سے لے کر غزل آگے بڑھتی ہے اور طرح طرح کے رنگ بکھیرتے ہوئے فیض تک پہنچتی ہے۔ اس کے بعد جو وہ شعراء ابھرتے ہیں جو ترقی پسند شاعری سے قریب ہیں، اور ایک وہ گروہ ہے جو ترقی پسندوں سے الگ ہے۔ میں نے دو اشعار دونوں گروہ کے کوٹ کیے ہیں۔ فراق گورکھپوری کا شعر دیکھیں: فضا تبسم صبح بہار تھی لیکن پہنچ کے منزل جانا پہ آگ بھر آئی۔ اور یگانہ چنگیزی کا شعر دیکھیں: ہر شام ہوئی صبح کو ایک یاد فراموش، دنیا یہی دنیا ہے تو کیا یاد رہے گی۔ ترقی پسندوں کا شعر دیکھیں: مجروح کا: دیکھ زندہ سے پڑے رنگ چمن جوش بہار، رقص کرنا ہے تو پھر پاؤں کی زنجیر نہ دیکھ۔ مجروح سلطان پوری: ہمیں سے رنگ گلستہ ہمیں سے رنگ بہار، ہمیں کو نظم گلستہ پہ اختیار نہیں۔ ساحل لدھیانوی۔ ترقی پسندوں کے مدھم پڑھنے کے بعد جدید تحریک نے سر اٹھایا۔ ان شعراء میں شاذ تمکنت، احمد مشتاق، شہریار، مظفر حنفی، حسن نعیم، ندا فاضلی، مظہر امام، محمد علوی، زبیر رضوی، بشیر بدر، سلطان اختر، بانی، زیب غوری، عرفان صدیقی، فاروق شفق وغیرہ کی لمبی فہرست ہے۔ میں دو اشعار دونوں طرح کے شاعروں کی پیش کر رہا ہوں۔ شاذ تمکنت کا شعر دیکھیں: آگے آگے کوئی مشعل سی لیے چلتا تھا، کیا نام تھا اس شخص کا پوچھا ہی نہیں۔ شہریار کا شعر دیکھیں: جدھر اندھیرا ہے تنہائی ہے اداسی ہے، سفر کی ہم نے وہی سمت کیوں مقرر کی۔ بشیر بدر کا شعر دیکھیں: سب لوگ اپنے اپنے خداؤں کو لائے تھے، ایک ہم ہی ایسے تھے کہ ہمارا خدا نہ تھا۔ اور فاروق شفق کا شعر دیکھیں کہ تیز ہونے دو ذرا دھوپ بھرے آنگن میں، سائے لہرائیں گے صورت نہ نظر آئے گی۔ جدیدیت کے بعد جو نئی نسل ابھری ہے اور جو لوگ اپنی شناخت پر اصرار کر رہے ہیں، ان میں فیسین اعجاز، ظفر اقبال ظفر، کوثر صدیقی، مدحت الاختر، رؤوف خیر، اکرم نقاش، عقیل نعمانی، ابرار لغوی، شاہد اختر، حلیم صابر، حاجرہ نور، بے نام گیلانی، منیر سیفی، مسعود جعفری، زرینہ زریں، نسیم عزیزی وغیرہ ہیں۔ یہ نئی نسل کے شعراء ہیں۔ دو شعر ان لوگوں کے دیکھ لیں۔ زرینہ زریں کا شعر ہے کہ قرار دل تو گیا تھا لیکن وہ بے قراری بھی اب نہیں ہے، عجیب حالت ہوئی ہے دل کی کہ جیتے رہنے کا غم ہوا ہے۔ اور وفا نقوی کا شعر دیکھیں کہ ہمیں سے اجنبی لہجے میں بات کرتی ہے، ہمارے گھر کی ہمارے دیار کی مٹی۔ یہ نئی نسل کے لوگ ہیں۔ نظم کے حوالے سے آ جاتے ہیں کہ نظم گو شاعروں میں ہندوستان میں جن لوگوں نے نظم کو آگے بڑھایا، ترقی پسندوں میں سردار جعفری، ساحل لدھیانوی، مخدوم، سلام مچھلی شہری، کیفی اعظمی، جانثار اختر وغیرہ کے نام ہیں۔ اور ان سے الگ جن لوگوں نے آگے بڑھایا ان میں میرا جی کا نام سر فہرست ہے۔ تو سردار جعفری کی نظم ایشیا جاگ اٹھا کی یہ سطریں دیکھیں، چھوٹی چھوٹی سطریں ہیں۔ ناگہاں شور ہوا لو شب تار قیامت کی سحر آ پہنچی، انگلیاں جاگ اٹھیں بربتو طاؤس نے انگڑائی لی، اور مطرب کی ہتھیلی سے شعائیں پھوٹی، گھل گئے ساز میں نغموں کے مہکتے ہوئے پھول، لوگ چلائے کہ فریاد کے دن بیت گئے، راہ زن رہ گئے راہ رو جیت گئے۔ ترقی پسند تحریک کے ساتھ یہ نظم
ایک نئے مرحلے میں بھی داخل ہوتی ہے. نئے جدید شعراء ہے جن میں محمود ایاز، عمیق خلفی، بلراج کومل، زاہدہ زیدی، ساجدہ زیدی، جیلانی کامران، زاہد ڈار، ضیاء جالندھری، شکیب نیازی وغیرہ ہیں. اختر الایمان کی ایک نظم ہے چھوٹی سی، وہ آپ دیکھ لیں کہ وہی قسم پرسی، وہی بے حسی، آج بھی ہر طرف کیوں ہے طاری. مجھے محسوس ہوتا ہے یہ میری محنت کا حاصل نہیں ہے، ابھی تو وہی رنگ محفل، وہی جبر ہے ہر طرف. زخم خوردہ ہے انسان جہاں تم مجھے لے کے آئے ہو، یہ وادی رنگ بھی میری منزل نہیں ہے. اور ایک جدید شاعر ہیں عین رشید، ان کی نظم دیکھ لیں. ہر رات ایک ہجوم پاؤں میں بیڑیاں ڈالنے کو بے قرار، ہر رات بیڑیاں پاؤں کو نگل جاتی ہیں، صرف بائیں کو حرکت کی اجازت ہے، دایاں بیڑیوں میں محفوظ ہے. اگر بیڑیاں پاؤں نہ نکلیں تو ان سروں کا کیا ہوگا جو پاؤں کے بل کھڑے ہیں. تو وقت ہو گیا ہے، اس وجہ سے میں اس کو روکتا ہوں. میں اس کو یہیں پر روک دیتا ہوں، اور وقت کی کمی کے باعث انشاءاللہ یہ چھپ جائے گا تو آپ پڑھ لیجیے گا. شکریہ.